بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت 14ویں صدی کے علماء، مفسرین، محدثین یا محققین کا پیدا شدہ کوئی عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر 100 سے زائد آیات مقدسہ اس عقیدے کو بیان فرما رہی ہیں، اور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 200 سے زائد بار اپنی زبان مبارک سے اسی عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بظاہر مسلمانوں کا مستقبل اس خطے میں تاریک نظر آ رہا تھا۔ انگریز کے ناپاک اور مکروہ قدم جب اس دھرتی پر لگے تو انہوں نے اور ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس خطے میں اب اسلام چند دنوں کا مہمان ہے اور ہم اسلام کا صفایا کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ یہی نظریات حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے متصل بعد یہی نظریات پروموٹ ہوئے اور پورے عرب کو ایک مرتبہ فتنہ ارتداد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ جانتے ہیں حضور کے یار غار اور حضور کے یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فتنہ مرتدین کا جس جواں مردی سے اور اس کے رسول کے جس مقام پر فائز ہو کر مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر حضرت امام المسلمین معمور من الرسول اعلیٰ حضرت گولڑوی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نور اللہ مرقدہ کا ایک تحریر مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات چھٹ کر رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب تفسیہ ما بین سنی و شیعہ اس کے صفحہ نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ وہ عبارت ذرا بڑی غور سے آپ نے سماعت فرمانی ہے جو اعلیٰ حضرت گولڑوی نقل فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ابو حفص سے سنا، کہتا تھا کہ بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں۔ کیوں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت بیان کی جا رہی ہے؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقعہ ہوا ہے۔ اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں۔ آگے آپ آیت کوٹ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فرمایا تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اگلی عبارت ایک دو لائنیں اور سطریں بڑی توجہ طلب ہیں۔ فرمایا بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو اس وعدے کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، کیونکہ بعہد نبوی بھی اتنی فوج جمع ہو کر مرتدین کے لیے نہیں گئی، اور عہد صدیقی اور فاروقی کے بعد بھی اتنی جمعیت میں افواج مرتدین کے مقابلے میں کبھی نہیں نکلیں۔ آپ نے غور فرمایا اعلیٰ حضرت گولڑوی نے کتنے سارے عقائد کو اپنی اس تحریر مبارک میں واشگاف اور عقدے حل کر دیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مقابلہ فرمایا اور ان نظریات کو پاش کر کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہی نظریات برصغیر پاک و ہند میں 11ویں صدی میں انہی نظریات کو پروموٹ کیا جانے لگا۔ ہوا یہ کہ جب ایسے نظریات کبھی بھی آتے ہیں، کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین حق کو محفوظ رکھے گا قیامت کے وقت تک، اور قرآن عزیز میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔
ہم ہی اس قرآن ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ وعدہ پورا ہوا، کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کبھی حضرت مجدد الفسانی کی صورت میں، کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی صورت میں، اور کبھی امام فضل حق خیر آبادی کی صورت میں، اور کبھی حضرت امام احمد رضا کی صورت میں۔ گرامی قدر حضرات، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نظریات اٹھنے لگے اور یہ جو اپنا انگریز تھا اس نے دیکھا کہ اب یہاں سے اسلام کو چلتا کریں، ایک ترکیب سوجی اس نے، اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے۔ ترکیب کیا سوجی؟ اور اس وقت آزادی کا نام لینا جرم تھا، اور اس سے بڑھ کر جہاد، بالکل جہاد کا نام لینا حرام تھا۔ انگریز نے ترکیب سوجی، کوئی ایسی پلاننگ کرو کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھا دیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، انگریز نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے جسموں پر تو حکومت کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہی مسلمانوں کے دل تڑپ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے دل، اقبال نے یہاں پر کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ الغرض ایک سوچی سمجھی ترکیب کے تحت مرزا غلام قادیانی کو نبوت کے دعوے کے لیے تیار کیا گیا۔ بہت سارے دعووں کے بعد اس نے سن 1900 میں مستقل نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو کہ ہماری کل امت مسلمہ کے محدثین اور پوری امت کا عقیدہ ہے کہ یہ دعویٰ خالصتاً کفر ہے، بلکہ مدعی نبوت سے حضرت امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے تحت، آپ کے ارشاد عالی کے تحت، اس سے مدعی نبوت سے اس کے لیے دلیل طلب کرنا، معجزہ طلب کرنا بھی انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ بہرحال علماء اٹھے، محدثین اٹھے، عالم اسلام کے تمام مسالک کے اکابرین نے بڑھ کر اپنی خدمات انجام دیں، لیکن جو حصہ تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اہل سنت کے اکابرین کے سر آیا اور انہوں نے جو مارکہ آرائیاں کیں، وہ بلا شبہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا۔ انہوں نے اپنی تن من دھن ہر چیز کو رسول اللہ کی تحفظ ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ذرا میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ہماری بدقسمتی کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ قادیانی تھا، جس کا نام تھا سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج جس دور حکومت میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت، اس نے اسی سر ظفر اللہ خان جو قادیانیوں کا پوپ تھا بہت بڑا، اس کو پچھلے ماہ گورنمنٹ لیول پہ اپنا ہیرو قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ خیر، اسی وہ شخص تھا جس کے وجہ سے سن 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی۔ ہزاروں عشاقان مصطفیٰ، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، ہزاروں عشاقان مصطفیٰ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ خیر، اس تحریک کو تشدد کے ذریعے دبا دیا گیا۔ اسی تحریک کا تسلسل سن 1974 کی تحریک ختم نبوت تھی، کہ جس میں جو سانحہ ربوہ جو اسٹیشن پر موجود واقعہ پیش آیا، اور وہ ساری کتابوں میں اس کی تفصیل درج ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال سن 1974 کی تحریک ختم نبوت جب چلی تو علماء متحد ہو گئے، تمام مسالک کے علماء میں، اور قائدانہ کردار جس شخصیت نے کردار ادا کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ کی وہ قائدانہ صلاحیت رنگ لائیں اور تحریک پورے جوبن پر چلی گئی۔
اب چونکہ 7 سپٹمبر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسئلہ بہت عروج پکڑ گیا، تحریک عروج پکڑ گئی اور بس سے باہر ہو گئی، تو ذوالفقار علی بھٹو علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس مسئلہ قادیانیت کو اسمبلی کے اندر رکھا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، اب ذرا غور فرمانا، کیونکہ بعض آج تک یہ قادیانی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ یک طرفہ فیصلہ تھا۔ آج بھی جس کسی سے آپ ڈسکشن کریں وہ کہیں گے یک طرفہ فیصلہ ہے، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ مسلمان کہلوانے والوں کو اور کلمہ گو کو کافر کہہ دیا جائے؟ گزارش یہ ہے، یہ فیصلہ یک طرفہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تاریخ اٹھائیں، قومی اسمبلی کی پوری کارروائی اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یک طرفہ اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا تو مرزا قادیانی کی ذریت میں سے اس کا جو پوتا تھا مرزا ناصر، اس نے بھی اور لاہوری گروپ نے، دونوں نے درخواست پیش کی کہ ہم بھی اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ آئیں آپ بھی اپنا موقف پیش کریں، ہم آپ کے موقف کو سماعت کریں گے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، 23 دن آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں یک طرفہ فیصلہ ہے۔ 23 دن اسی مسئلے پر قومی اسمبلی کے ایوان میں جرا ہوتی رہی، 23 دن۔ اور مرزا ناصر نے یعنی قادیانی ربوی گروپ اور لاہوری گروپ کو کھل کر اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی گئی، اور انہوں نے پیش کیا، اور مرزا ناصر نے کھل کر کہا کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اب دو ہی فیصلے تھے، پوری پارلیمنٹ نے سنا جب اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے کہا بھائی ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو معاذ اللہ ہم سارے کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، یا پھر یہ مسلمان اور ہم کافر ہیں، کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ الغرض جب اس مسئلے پر وہ جرا پہنچی تو قومی اسمبلی نے 7 سپٹمبر سن 1974 کو وہ دن طلوع ہوا، آفتاب روشن طلوع ہوا کہ مسلمان فتح نصیب فرمائی، اور 7 سپٹمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں پاکستان کے آئین میں مرزائیوں کو، لاہوری گروپ کو بھی اور قادیانی ربوی گروپ کو بھی دائرہ اسلام سے قانونی طور پر بھی خارج کر دیا گیا۔ اب گزارش یہ ہے، اب ایک دو فکری باتیں سماعت کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے یہ فیصلہ حل کر لیا، اب اس کے بعد کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ قادیانی لوگ آج تک اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ مسلسل اندرون ملک بھی بیرون ممالک بھی اپنا پراپیگنڈا تیزی سے جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا کام مسلسل کر رہے ہیں اور ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم مجموعی طور پر ایک دو پروگرامات کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر اور فکری طور پر تحفظ ختم نبوت پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ تمام تحاریک اور جو لوگ بھی ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ فکری اور شعوری بنیادوں پر ختم نبوت کے لیے کام کریں۔ اب 7 ستمبر آنے والا ہے، 2021 کا 7 سپٹمبر ہم تجدید عہد کریں اور دوبارہ سے اپنے جذبوں کو بیدار کریں، اور اس بات کا عہد کریں اپنے ساتھ کہ ہم سال میں ایک بار نہیں، کچھ پروگرامات نہیں، ہم اپنی زندگیوں کو تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر ہم تھوڑا سا کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، وہ 7 سپتمبر 1974 کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کا اجمال، اختصار حضرت شاہ سید فرید الحق شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے
قادیانیت پر آخری ضرب نمبر کے بطور انگلش میں اس کو لکھا۔ الحمدللہ تعالی مدتوں کے بعد وہ فیصلہ انگلش، اردو اور عربی یعنی تینوں زبانوں میں ہم نے اپنے ادارہ المنتہا کی طرف سے اس کتاب کو ابھی تازہ اسی منتھ میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم نعروں کی حد تک محدود ہیں، آئیں اس فیصلے کو پڑھیں اور اس فیصلے کو دیکھیں کہ اس میں ہمارے بزرگوں کی کیا خدمات تھیں اور کیا فیصلہ کیا گیا، اور فکری اور شعوری بنیادوں پر عقیدہ ختم نبوت پر کام کریں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت فکری اور شعوری بنیادوں پر ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میں آخر پہ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ الف لام میم جو چینل ہے جس پر ہم ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں بھی اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں بھی۔ آپ کے ایک بٹن شیئر کرنے سے اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے حصے میں کتنا بڑا اجر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک کام ضرور کرتے رہنا، عقیدہ ختم نبوت کو لکھتے رہنا، پڑھتے رہنا اور بیان کر کے آگے پھیلاتے رہنا۔ بہت شکریہ۔